السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها سنن ابی داؤد۔ محترم حاضرین جلسہ، اسٹیج پہ موجود آج کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی اور اپنی خطابت سے لوہا منوانے والی شخصیت بڑے بھائی نیاز احسن تیمی مدنی حفظہ اللہ، صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ہم سب سے پہلے اس بستی کے نوجوانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی اس خدمت کو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ محترم حاضرین، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہمارے سماج میں عام طور پہ لوگ کا جو ذہن ہے، جو تصور ہے، وہ یہ کہ رزق کا جو تعلق ہے صرف کھانے پینے سے ہے، لیکن جب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رزق کا تعلق جو ہے صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق دیا ہے اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام عیوب اور نقائص سے پاک رکھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد دلایا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے کہ یہ جو میں رزق دے رہا ہوں، چاہے تمہیں صحت کی دولت سے ہو یا ایمان کی دولت سے ہو، یہ تمہارا رزق ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے میرے بھائی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایک سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ہمارے برادران وطن کے پاس یا غیر مسلم بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، مال کی فراوانی ہے ان کے پاس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، ان کے پاس دولتیں بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب ہم اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق بھی عطا کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی جب وہ 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اور 40 دن مضغہ بنتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، غالباً اسی طرح کی ترتیب ہے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد یاتی الملک،
فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد اس بچے کے اندر روح پھونکتے ہیں، پھونکنے کے بعد وہیں پہ یہ چیز لکھ دی جاتی ہے کہ وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کب مرے گا اور کیسے مرے گا، یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ ہی میں اس کے رزق لکھی جا چکی ہے میرے بھائیوں، کہ وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا۔ اس لیے ہمیں رزق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے میرے بھائیوں۔ ہر شخص فیس بک سے جڑا ہوا ہے، ٹویٹر سے جڑا ہوا ہے، واٹس ایپ سے جڑا ہوا ہے، انسٹاگرام سے جڑا ہوا ہے۔ پیسے کمانے کے لیے نہ جانے وہی انسان حلال حرام کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر طرح سے جتن کرتے ہیں کہ وہ پیسہ کمائیں اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرے۔ یہاں تک کہ ایک انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے، تجارت سے وہ منسلک ہوتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کی پرورش صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم پریشان رہتے ہیں، آخر اس کے وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ جب ہم اور آپ اس پر غور کریں گے تو بنیادی طور پہ دو باتیں اہم ہیں جسے ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں رزق کے تعلق سے، بہت زیادہ انسان اپنے ذہن کو منتشر کر لیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب ہم اور آپ اس پہ غور کریں گے، اس کے اسباب کو دیکھیں گے اور رزق میں برکت کے اسباب کو جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم ان وسائل اور اس علل پہ غور نہیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت نہیں عطا کرے گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اپنے ذہن میں یہ باتیں بیٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رازق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی تمہارا رازق ہوں اور زبردست قوت والا ہوں اور میں ہی تمہیں رزق دوں گا۔ یہاں تک کہ کائنات میں جتنی ساری جانداریں ہیں سب کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کے ترجمہ آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کائنات کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رزق لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دوسری چیز پہ اگر غور کریں گے، دوسری طرف آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم رزق عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز یعنی جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ پہلی بات یہ کہ رزق کہتے کس کو ہیں، آپ نے جان لیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها میں یہ چیزیں داخل ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک رزق بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیدی طور پہ دو باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے۔ اب ہم اس کے اسباب کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب رزق میں برکت کے وہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ وہ شخص جو ایمان والا ہو عمل صالح کرے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ۔ آپ جب تفسیر پڑھیں گے میرے بھائیوں، قرآن کھولیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے۔ حیاتاً طیبہ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین رزق عطا کرے گا۔ جب آپ حلال حرام کی تمیز سیکھ لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین رزق عطا کرے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری کرے گا اور آپ کی زندگی اچھی زندگی ہوگی میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہوگا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہوگا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہمارے اندر بدعقیدگی پائی جائے گی، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے اندر ایمانی کمزوری ہوں گی میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کھولیے،
آپ کو اندازہ ہوگا اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے ذکر سے روگردانی کرو گے، میرے ذکر سے متنفی ہوگے، بھاگو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، نماز ادا نہیں کرو گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آ کر رو گے نہیں، گر گراؤ گے نہیں اور آنسو نہیں بہاؤ گے، راتوں کو جا کر تہجد نہیں پڑھو گے، تو جان لو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم تمہاری روزی روٹی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر تم میری ذکر سے بھاگو گے، روگردانی کرو گے، نماز ادا نہیں کرو گے، تو ہم کل قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ یہ دھمکی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کا تجارت بہتر چلے اور آپ کی زندگی اچھی ہو، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ یہ ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کی پہچان ہے میرے بھائیوں۔ یہ پہلا سبب ایمان اور عمل صالح۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تقوی، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے، تو ہم اس کے محرمات سے رک جائیں، نافرمانی سے رک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اور کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے خوف کھاؤ گے، تمہارے دل میں خشیت ہوگی، تو یہ جان لو کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے، روزی دیں گے تمہیں کہ تم وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تجارت بہتر چلے اور آپ کی تجارت بہتر ہو اور آپ رزق میں بہتری کرنا چاہتے ہیں اور آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں میرے بھائیوں۔ تقوی کی ایک مثال یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے کہ ہمارے ابو کے پاس ایک غلام تھے، انہوں نے ایک چیز دے کھانے کے لیے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہ غلام کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ نے جو کھایا ہے کیا آپ نے یہ سوچا کہ حلال کیا یا حرام کی ہے؟ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد وہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کہانت مان رکھی تھی اور ایک شخص کو میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ یہ بات سننا تھا کہ انہوں نے انگلی ڈال لی اپنے اندر، منہ میں انگلی ڈالی اور تمام چیزیں طے کر دی۔ یہ ہے تقوی میرے بھائیوں۔ تیسرا سبب یہ ہے رزق میں برکت کے، وہ یہ کہ تلاوت قرآن۔ آج ہم اور آپ جب اپنے سماج پہ غور کرتے ہیں، اپنے معاشرے پہ تارانہ نظر ڈالتے ہیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم قرآن کو محض گھر میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، قرآن کو کوٹھی پہ رکھنے کے لیے رکھ دیا ہے یا قرآن کو الماری میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بال بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اپنے اولاد کی زندگی کو بہتر کریں اور اپنی بیوی کو تلقین کریں قرآن پڑھنے کی۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ترحمون۔ یہ جو مبارک کتاب تمہارے پاس ہے، جس کتاب کو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہارے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس کی اتباع کرو، کیونکہ جب اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تیسرا سبب ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے اور جب شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھوتی عطا کرے گا، زیادتی کرے گا، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، تہجد کی نماز نہیں ادا کرتے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بعض ایسے مواقع پہ عذاب نازل کرتا ہے، جیسے کہ آپ سیلاب کی شکل میں لے لے، یا یہ کہ کرونا وائرس کی شکل میں لے لے۔ آج مسلمان ایسے بھی میرے بھائیوں پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں جو فلسطین کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، دشمنوں کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان پریشان ہے۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے طریقے سے عذاب نازل کرتا ہے میرے بھائیوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے شکر گزار بنے۔ اسی طرح یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ایسے کریں جیسے کہ ایک پرندہ جو صبح کو نکلتا ہے اور صبح کو نکلنے کے بعد شام کو وہ آسودہ ہو کر آتا ہے، اسی طرح ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ آپ یہ واقعہ لے لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں میرے بھائیوں۔ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیے، جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبد الرحمن بن عوف ایک جاتے ہیں مدینہ، اور سعد بن ربیع کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارگی قائم کیا، بھائی چارگی قائم کرنے کے بعد انہوں نے سعد بن ربیع نے کہا کہ اللہ اے عبد الرحمن بن عوف آپ ایسا کرے، میرے پاس مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، آپ ایسا کرے آدھا آدھا مال یعنی آدھا آپ رکھ لے اور آدھا میں رکھ لوں گا، اس کے بعد دو بیوی ہے، دونوں میں سے جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد آپ اسے شادی کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعائیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ نکل جاتے تجارت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مدینہ کے تاجر بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے تو آپ دعا کریں میرے بھائیوں، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وثمرنا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، آپ بھی دعا کریں میرے بھائیوں۔ آپ کھیتی کرتے ہیں اس کے لیے دعا کریں میرے بھائیوں، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے ہیں، جس طرح آپ اپنے سسوا کے لیے دعا کریں، آپ اپنے ملک کے لیے دعا کریں، یا اس طرح کے اپنے علاقے کے لیے دعا کریں میرے بھائیوں۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح کے بابرکت وقت میں برکت عطا فرما۔ آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد آپ نکل جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے گا، آپ کی تجارت بہتر تجارت ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی طرح یہ کہ خرید و فروخت میں جھوٹ سے اجتناب کرنا اور بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا اس طریقے سے صلہ رحمی کرنا بھی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ہے۔ آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنی فضل کی تلاش سے فضلوں کو تلاشو۔ یہاں فضل سے مراد ہے جو میرے بھائیوں رزق اللہ ہے۔ آپ رزق کے لیے نکلے، نماز مکمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور صبح کے بابرکت وقت میں نماز یعنی پھیل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح یہ کہ آپ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ایک دعا آپ کے ذہن میں یہ آتی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہاں فضل سے مراد بھی ہے میرے بھائیوں رزق ہی ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نکلتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے فضل کے تعلق سے سوال دراز کر رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، الہ العالمین یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شفاء کلیہ، تو جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، الہ العالمین
العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کی قرض کی عطا فرما، اے العالمین فلسطین کی حفاظت فرما لے، اے العالمین فلسطین کی حفاظت فرما لے، اے العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے العالمین جو مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے اور عذاب دور فرما، تو ہی بڑا بخشنے والا ہے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، تو ہی بڑا بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔